بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آپ سے پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنے کا حکم، آپ فرما دیجئے اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے بسنے والوں کو نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ گناہ ہے، اور ان کا فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر انہیں طاقت ہو، اور جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے پھر وہ کفر پر ہی مرے تو ان لوگوں کے سب اعمال دنیا و آخرت میں ضائع ہو جائیں گے اور وہ دوزخی ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ بے شک وہ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور وہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت ہی مہربان ہے۔ وہ آپ سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں، آپ فرمائے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی نفع بھی ہیں، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ بڑا ہے، اور آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، آپ فرمائیے جو حاجت سے زیادہ ہو۔ اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم دنیا و آخرت کے کام میں فکر کرو، اور آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرمائیے کہ ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے، اور اگر تم اپنا ان کا خرچ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ سامعین، یسألونک عن الشہر الحرام، اس آیت کے اندر گویا کہ یہ دوبارہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ شہر حرام، حرمت والے مہینوں کے اندر جنگ و جدال کرنا، قتال کرنے کا کیا حکم ہے، اور حرمت والے مہینے وہ 4 ہیں، 3 لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ان 4 مہینوں کے اندر قتال کرنے سے منع کیا گیا، جنگ و جدال کرنے سے منع کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان مہینوں کے اندر مسلمان حج کرنے کی نیت سے آتے تھے، تو اب اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہو گیا کہ ان 4 مہینوں کے اندر تم جہاد نہ کرو، جنگ و جدال نہ کرو، تاکہ یہ رستے کا امن رہے اور لوگ امن اور سکون اور مطمئن ہو کر حج کرنے کے ارادے سے بیت اللہ شریف آ جائیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن جہش جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کا بیٹا تھا، اس کو سرکار علیہ السلام نے کسی غزوہ کے اندر بھیجا، مجاہدین کے ایک جواب روانہ فرما کر۔ اب مفسرین کا یہ خیال ہے کہ وہاں پر جمادی الاخری، یعنی کہ جمادی الاخری کا دن تھا، وہاں آپ گئے تو وہاں آپ نے رجب کی پہلی تاریخ کے اندر ہی ابن حضرمی کو قتل کر دیا۔ اب وہاں پر وبیلہ پڑ گیا، اور مشرکوں نے یہ بات کی ہوا ڈالی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کہتے ہیں کہ ماہ رجب کی کیا بڑی عظمت ہے، بڑی حرمت ہے، لیکن ادھر صحابہ کرام جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ایمان کل اور جان کل مانتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان نہیں لاتے، یقین نہیں کرتے، پھر رجب کے اندر وہ قتال بھی کرتے ہیں، ہمارے ایک بندے کو کیا کر دیا، قتل کر دیا۔ اب اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ماہ حرام کے اندر، حرمت والے مہینوں کے اندر جنگ و جدال کرنا کیسا ہے؟ تو آپ فرماؤ کہ اس کے اندر جنگ و جدال کرنا بے شک گناہ ہے، لیکن تم جو کرتے ہو یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے. یعنی کہ اللہ کے راستے سے تم کیا کرتے ہو؟ لوگوں کو منع کرتے ہو. تم حق بات تسلیم کرنے سے اور حق بات ماننے سے لوگوں کو روکتے ہو اور اللہ کا انکار کرتے ہو، اور مسجد حرام سے آنے سے بھی لوگوں کو روکتے ہو. اور جو اس مکہ اور مدینہ کے اندر جو رہنے والے ہیں، بسنے والے ہیں، ان کو بھی تم کیا کرتے ہو؟ یہاں سے نکالتے ہو. تو یہ دیکھو کہ یہ جو تمہارا فتنہ یہ تو قتل کرنے سے بھی کیا بہت بڑا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تسلی گویا کی تشفی دی گئی کہ آپ ان کے ان واویلے سے مغموم نہ ہو، پریشان نہ ہو. جو یہ کام کر رہے ہیں یہ تو کیا بہت بڑا کام کر رہے ہیں. پھر مفسرین کرام یہاں پر یہ بات کرتے ہیں کہ آیا جو حرمت والے مہینوں کے اندر جو جنگ و جدال کرنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منع کیا گیا تھا، آیا اب اس کی حرمت ہے یا کہ نہیں ہے، یا حرمت منسوخ ہو گئی؟ تو اس پر مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی حرمت پہلے تھی لیکن اب کیا ختم ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تم جہاں کہیں بھی مشرکوں کو پاؤ تو وہاں پر کیا کرو؟ قتل کر. حیث کا جو لفظ ہے یہ زمانے کے اندر بھی عام ہے اور مکان کے اندر بھی کیا ہے؟ عام ہے. جب زمانے کے اعتبار سے عام ہے تو ہر زمانے کے اندر مشرکوں کو قتل کرنا کیا ہوگا؟ جائز ہوگا. جس زمانے کے اندر رجب کا زمانہ بھی آ جائے گا اور ماہ محرم اور ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کا زمانہ بھی آ جائے گا. تو اس لیے اس آیت کی وجہ سے یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے کہ حرمت والے مہینوں کے اندر کیا ہے؟ جنگ و جدال کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. آئیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں کہ تاکہ تمہیں کیا کرے؟ دین سے پھیر دیں. تو یہ یاد رکھو یہ تمہیں دین سے پھیرنے کے لیے کیا ہے؟ جنگ و جدال چاہے حرمت والے مہینوں کے اندر ہی ہو، یہ جنگ و جدال کرتے رہیں گے. آگے رب تعالیٰ نے اس کی سزا بھی بیان فرمائی وَمَن يَرْتَدِ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، جو دین سے پھر جائے اور کافر ہو کر مرے تو اس کے سارے اعمال جو کیا ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے دنیا و آخرت کے اندر، اور وہ آخرت کا عذاب جو جہنم والا عذاب ہے وہ بھی چکھے گا اور اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. آیا جو مرتد ہے، اس مرتد کے جو اعمال ہیں وہ ارتداد کی وجہ سے ہی ساقط اور باطل ہوتے ہیں یا ارتداد پر مرنے کی وجہ سے باطل ہوتے ہیں؟ تو اس کے اندر اختلاف ہے. ایک طرف امام شافعی ہیں، ایک طرف ائمہ ثلاثہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل ہے. امام شافعی کا یہ نظریہ ہے کہ صرف ارتداد کی وجہ سے مرتد کے اعمال حسنہ ضائع نہیں ہوتے. ہاں مرتد ہونے کے بعد وہ حالت ارتداد کے اندر ہی مر جائے تو ایسی صورت کے اندر اس کے اعمال حسنہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ضائع ہو جاتے ہیں. کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَرْتَدِ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، فرمایا کہ جو دین سے پھرے یعنی کہ مرتد ہو اور کفر کی حالت کے اندر ہی مر جائے فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا و آخرت کے اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ ضائع ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر گویا کہ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ کا تعلق وَمَن يَرْتَدِ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ کے ساتھ ہے. اس لیے امام شافعی کہتے ہیں کہ ارتداد کی حالت کے اندر مرنے کی وجہ سے کیا ہوگے؟ اس کے اعمال حسنہ ضائع ہوں گے وغیرہ نہیں. لیکن احناف، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، ان تینوں بزرگوں کا یہ نظریہ ہے کہ صرف ارتداد کی وجہ سے ہی بندہ مرتد ہو، مرتد ہونے کی وجہ سے ہی اس کے اعمال حسنہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ضائع ہو جاتے ہیں. کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، یہاں پر خطاب گویا کہ حضور کو ہے لیکن یہاں پر مراد حضور کی امت ہے. فرمایا گیا کہ تم اگر شرک کرو گے تمہارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے. ایسے دوسرے مقام کے اندر فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو اللہ کے ساتھ ایمان لے کر آئے لیکن پھر وہ کیا کرے؟ ارتداد کرے، کفر کرے، مرتد ہو جائے، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ ضائع. تو ان دو آیتوں کے اندر مطلقاً ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ صرف مرتد ہونے کی وجہ سے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ ضائع ہو جاتے ہیں. یہاں پر یہ نہیں ارشاد فرمایا گیا کہ مرتد ہونے کے بعد، ارتداد ہونے کی حالت کے اندر ہی موت ہو تو پھر اس کے اعمال کیا ہوں گے؟ ضائع ہوں گے. ایسی بات نہیں. دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا فَمَن يَرْتَدِ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اس کا جواب مفسرین کرام نے یہ دیا ہے کہ اس آیت کے اندر گویا کہ مرتد کے لیے دو سزاؤں کا بیان ہے، ایک دنیا کے اندر اور ایک آخرت کے اندر. دنیا کے اندر اس کی جو سزا ہے وہ یہ ہے
کہ مرتد ہو تو مرتد ہونے کی وجہ سے ہی اس کے جو اعمال ضائع ہو جائے، اور آخرت کے اندر یہ اس کی سزا ہے کہ اگر مرتد کی حالت کے اندر یعنی کہ حالت ارتداد کے اندر ہی وہ مر جائے تو وہ آخرت کے اندر جہنمی جہنم کا عذاب خلود وہ کیا کر لے گا، پا لے گا۔ تو یہ دو سزاؤں کا ذکر ہے، ایک کا ذکر کیا ہے دنیا کے ساتھ تعلق ہے، اور دوسرے کا ذکر جو ہے دوسرے سزا کا جو ذکر ہے وہ آخرت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ آگے فرمائیں ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر ایمان لاتے ہیں اور ہجرت کرتے ہیں اور اللہ کی راہ کے اندر جہاد کرتے ہیں اور اللہ سے وہ امید رکھتے ہیں رحمت کی، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ حضرت عمار بن یاسر، حضرت صہیب رومی، ان بزرگوں کے لیے کہ جن حضرات نے اللہ کی رضا کی خاطر سب کو چھوڑ چھاڑ کے اپنے وطن کو چھوڑ کر ہجرت کی اور اللہ کی راہ کے اندر انہوں نے جہاد کیا، تو فرمایا کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آگے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابہ کی جماعت جن کے اندر مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، انہوں نے شراب پی۔ اب حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، تو نماز پڑھانے کے اندر آپ نے قرات کی قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ بڑی قرات کی، لیکن یہاں پر آپ نے قرات کی قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون الیاذ باللہ، کہ میں ان کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو یہ سراسر جملہ کفر تھا، لیکن حالت شراب کے اندر، نشے کی حالت کے اندر، ذہن کے اندر نہیں تھا، آپ کا ذہن مفقود تھا، تو آپ نے یہ والی قرات پڑھ لی۔ تو اب اس صورت کے اندر وہ حضور کی بارگاہ کے اندر آئے اور حضور سے عرض کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم شراب کے بارے میں آپ کوئی شافی حکم بیان فرمائی۔ تو اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف کیا حکم لو لگائی، تو رب تعالیٰ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، فرمایا کہ جب تم نشے کی حالت کے اندر ہو تو تب کیا ہے نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو گویا کہ پہلے شراب مطلقاً یہ جائز تھی، پینا جائز تھا، لیکن بعد کے اندر شراب کی حرمت صرف اتنی آ گئی کہ نماز کی حالت کے اندر یعنی کہ قریب آدھا پونا گھنٹہ پہلے کیا ہے شراب نہ پیو، وگرنہ پورا دن شراب کی حرمت نہیں تھی، اس وقت شراب پینا کیا تھا جائز۔ پھر بعض حضرات نے کیا ہے کوئی پارٹی کی، کوئی دعوت تھی، تو وہاں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی موجود تھے۔ اب وہاں انہوں نے اونٹ پکایا، اونٹ کی کیا انہوں نے قربانی کی، ذبح کر کے کھایا پیا، پھر بعد میں انہوں نے شراب پی لی۔ اب شراب پینے کی وجہ سے کسی اونٹ کو آپ نے ذبح کر دیا، تو وہاں جو اونٹ کا مالک تھا اس نے آپ کو مارا اتنا مارا کہ آپ کا زخمی کیا ہے، آپ کا سر لہو لہان کر دیا، زخمی کر دیا۔ اب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئی، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان شافی فرمائیں۔ تو اب فرمایا گیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، فرمایا کہ یہ شراب، یہ جوئے، یہ پانسا بازیاں، یہ سارے کے سارے شیطانی عمل، ان کو کیا کر دو، فجتنبو، چھوڑ دو، فجتنبو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کیا ہے فلاح پا سکو۔ تو اب اس آیت کی وجہ سے شراب کی حرمت کیا ہو گئی، نازل ہو گئی۔ تو اب یہاں پر گویا کہ فرمایا جا رہا ہے کہ شراب کے بارے میں اور جوئے کے متعلق آپ سے یہ پوچھتے ہیں، تو آپ فرمایا کہ ان دونوں کے اندر گناہ تو بہت بڑا ہے اور لوگوں کے لیے کچھ نفع ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ شراب کہتے کس ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کچا شیرہ ہے جس کو اس طرح چھوڑ دیا جائے کہ وہ شیرہ اتنا پک جائے کہ اس کے اندر جھاگ بن جائے، اس کو کیا کہتے ہیں، شراب کہتے ہیں۔ اب یہ والا شیرہ، یہ چاہے بندہ تھوڑا پیے زیادہ پیے، چاہے اس کا ایک قطرہ ہی کیوں نہ پیے، یہ کیا ہے، حرام ہے، اور اس کے اندر کیا ہے، حد بھی جاری ہے۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر وہ چیز جو نشہ آور ہو، جو نشہ دے، وہ کیا ہے، شراب ہے، اور اس کا چاہے قلیل ہو چاہے کثیر ہو وہ حرام ہے، اور اس کے پینے کی وجہ سے کیا ہے، حد بھی جاری ہوگی۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک فقط یہ شیرہ کہ جس کو اتنا چھوڑ دیا جائے کہ اس کے اندر جھاگ نکل جائے، اس کو کیا کہتے ہیں، خمر کہتے ہیں، اس کا ایک قطرہ بھی کیا ہے، حرام۔ باقی جو شرابیں ہیں جو انگور کے یا یہ گندم سے یا جوار سے یا یہ جو کھجور سے بنائی جاتی ہیں، یہ شرابیں اتنے تک حرام نہیں ہیں جب تک کہ یہ نشہ نہ دیں، یعنی کہ ان کی اتنی مقدار حرام ہے کہ جو نشہ دے۔ اگر نشہ آور مقدار اس نے پی لی اور اس کو نشہ آ گیا تو ایسی صورت کے اندر اس کے اوپر حد لگائی جائے گی،
اور اگر نشہ آور مقدار نہ ہو تو یہ کیا ہے حرام نہیں ہوگی۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے اندر کیا ہے بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کی کچھ کیا ہے نفع ہیں۔ اب شراب پینے کے اندر بدن کے اندر چست و توانائی آ جاتی ہے اور ذہن کیا ہو جاتا ہے محفوظ ہو جاتا ہے، اور ایسے ہی جوئے کے اندر، جوا ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو مغلوب کا مال بندہ غالب کو دے دے، یعنی کہ کوئی تاش کے پتوں کے اوپر کوئی لگا دے، کوئی بولی وغیرہ، یا ایسے ہی جو کرکٹ کے اوپر سٹے بازیاں لگائی جاتی ہیں، فٹ بال میچ کے اوپر جو سٹے بازیاں لگائی جاتی ہیں، یہ ساری کی ساری جوئے کی شکل ہیں، یہ کیا ہے حرام۔ اس کے اندر بندہ ظاہری طور پر دیکھتا تو ہے نفع نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت کے اندر کیا ہے یہ نقصان ہے۔ اور رب تعالیٰ نے بھی فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کا جو نفع ہے وہ قلیل ہے، وہ بہت تھوڑا ہے، اور ان کا نقصان اور ان کا جو گناہ ہے وہ بہت بڑا ہے۔ آگے فرماؤ یسألونک ماذا ينفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ خرچ کیا کریں، قل العفو، آپ فرما دیجئے کہ جو زاہد ہے فاضل چیز ہے اس کو کیا کرو تم اللہ کی بارگاہ کے اندر کیا کر دو، خرچ کر دو۔ اب یہاں پر عفو کا معنی ہے جو ضرورت سے زائد مال ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر کیا کرو، خرچ کرو۔ میں اب یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے بعض حضرات کو یہ نوٹس جاری ہوتا ہے کہ تمہارے پاس جو غلہ ہے، جو ضرورت سے زائد مال ہے، وہ تم حکومت کو کیا کر دو، سپرد کر دو، حکومت کے حوالے کر دو۔ وہ اس آیت کی وجہ سے کیا ہے گویا کہ دلیل پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے اس کے اندر یہ دلیلیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جو ضرورت سے زائد مال ہے تم نے کیا کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، غریبوں کو دینا ہے، مسکینوں کو دینا، کسی یتیموں کو دینا۔ تو اب یہ حکومت اپنے انڈر لے کر کیا کرتی ہے، بیت المال کے اندر جمع کر دیتی ہے، وہ جمع کرتے ہوئے گل سال وہاں پر تو جاتا ہے لیکن کسی وہ غریب کو نہیں دیتے۔ وہ غریب کا مال چوسنے کے تو کیا حق کے اندر ہوتے ہیں، لیکن غریب کی وہ پرورش نہیں کرتے ہوتے ہیں۔ حالانکہ احادیث نبویہ کے اندر یہ آتا ہے کہ جو ضرورت سے زائد مال ہے وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اللہ کی رضا کی خاطر کسی غریب کو، یتیم کو دینا چاہیے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ یعنی کہ دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے، لینے والے ہاتھ سے کیا ہے بہتر ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، فرمایا کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے متعلق، تو آپ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ بہتری کرنا، ان کی اصلاح کرنا یہ کیا ہے بہتر ہے، اور تم اگر ان کو اپنے ساتھ ملا لو تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، تم ان کے خرچ کو اپنے ساتھ ملا کر ان کے اوپر خرچ کرو اور یہ بہتر ہے۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ ان کے خرچ کو اپنے خرچ کے ساتھ ملا کر اس کے اندر فساد کرنا، یہ افساد کرنا، یہ کیا بہت برا کام ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ فسادی کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے، اور تم اگر مشقت میں اپنے آپ کو ڈالنا چاہتے ہو تو یہ یاد رکھو کہ ضرور بھی ضرور اللہ کی طرف سے کیا تمہارے اوپر مشقت آ جائے گی اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا، اگر میں اللہ تعالیٰ بہت خالق حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔